لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب مل کے محبت کے ساتھ روشن پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد 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 وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی نظر بالائی جا تے جی میں من دیار منائی جا اور تینوں بھی کوئی کم دی گل دساں سرکار تے درود پہنچائی جا درود پڑھو تو جواب ملتا ہے سلام پڑھو تو جواب ملتا ہے نظر نظر میں وہ جلوہ کر ہے نظر نظر میں وہ جلوہ کر اور نور آنکھ کا نور ہے جو تیری نظر میں نہ سکا تو یہ تیری نظر کا قصور ہے گنگنا کے ویچ تے سہی جلیا کہ دا سونا نام حضور دائے
خوبصورت نام ہے تو آپ خاموش رہیں. سبحان اللہ. اگر حضور کے نام سے کوئی نام خوبصورت ہے اللہ کے بعد تو پھر آپ خاموش رہیں, سب خاموش رہیں. تجھے سبحان اللہ آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ آپ حضور کی امت ہی نہیں ہیں. حضور کا نام ہے تو پھر حضور کے نام پر سبحان اللہ تو بلکہ سارے پوری مسجد بولے گنگنا کے ویکھتے سہی جلیا کہ در سونا نام حضور دے سب تو اچھی حضور دی شان دسدی سب تو چنگا قبیلہ حضور دے. پھر ناصر اسا مسکینہ کن کیے جے کہتے وسیلہ حضور دے. حضرات محترم, اللہ جل جلالہ محمد والوں کے حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد اور پھر حضور کی بارگاہ میں درود شریف کی اپنی حاضری لگوانے کے بعد حضرات محترم آج کا جو موضوع ہے وہ بھی درود شریف کی فضیلت پر ہی ہے. جیسے کہ میں نے پہلے یہ آیت پڑھی پھر دوبارہ بھی میں نے آیت پڑھی. کچھ لوگ دل میں سوچ رہے تھے پہلے بھی پڑھی پھر دوبارہ بھی پڑھ رہے ہیں, تو اس لیے میں نے پہلے پڑھی ہے کہ پہلے بھی یہی پڑھنی تھی, موضوع آج یہی تھا, اور بعد میں درود شریف پڑھانے کے لیے بھی یہی پڑھی جانی تھی. حضرات محترم, ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہیں. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ایک جملہ ہو یا ایک ایسی بات ہو یا ایک ایسی سبحان اللہ کہنے کے لیے کوئی بات کہنے کی ضرورت ہے. ایسی بات نہیں ہے, ہم حضور کے امتی ہیں. اور ہم کس حضور کے امتی ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف پوری زندگی میں 27 مرتبہ آئے. کتنی مرتبہ؟ 27 مرتبہ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے 18,000 نبی ہیں. سبحان اللہ. کتنے نبی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد میں 18,000 نبی ہیں, انبیاء 18,000. ابراہیم علیہ السلام جس نے کعبہ تعمیر کیا, جو 18,000 نبیوں کا باپ ہے, اس کی طرف جبریل علیہ السلام صرف 27 مرتبہ آیا. اور حضور علیہ السلام کی عظمت و شان دیکھیں جن کی طرف 34,000 مرتبہ جبریل علیہ السلام آئے. حضور کی شانیں ہیں, حضور کا مقام ہے. میں نے قرآن مجید کی جو آیت مقدسہ پڑھی ہے, بسم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ, کہ بے شک اللہ تعالیٰ, وملائکتہ, اور اس کے فرشتے, یصلون علی النبی, درود پڑھتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر. سارے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا موضوع بھی درود شریف ہے, اس لیے آج سب نے درود شریف پڑھنا ہے. اور درود شریف ایک ایسی عبادت ہے, ایک ایسا ذکر ہے, آپ ادھر منہ سے نکالتے ہیں ادھر سے فرشتہ لے کر حضور کے بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, صلو علیہ وسلم تسلیما. اللہ فرماتا ہے میں بھی, میرے فرشتے بھی, اور اے ایمان والو. حضور کی امت کو خطاب ہے, ایمان والو. یہ ایمان والوں کے لیے ہے. کیا ایمان والو, میرے محبوب کی ذات پر درود و سلام پڑھا کرو. حضرات محترم, حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی بندے نے سوال کیا کہ یا امام یہ بتائیے کہ 73 فرقے ہوں گے, حضور کی امت کے 73 فرقے, بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے. حضور نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا. کتنے فرقے جنت میں جائیں گے؟ ایک جنت میں جائیں گے. اب 72 فرقے جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. تو اس سوالی نے حضرت امام زین العابدین سے سوال کیا. امام زین العابدین کون ہے؟ جو عابدوں کی زینت ہے, جو عبادت کرنے والوں کی
زینت ہیں امام زین العابدین حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے ہوتے ہیں اور حضور کی آل میں سے ہیں، حضور کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی بڑی شان ہے، آپ کا بڑا مقام ہے، آپ ایک رات میں روزانہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی جب آپ کو غسل دیا گیا تو آپ کی کمر مبارک پر نشانات تھے، تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ نشانات، یہ داغ کیسے ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ رات کے اندھیرے میں، رات کے پہر میں یہ یہاں پر خوراک اٹھا کر غربا کے گھروں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین اپنے کندھے مبارک پر، اور جب آپ اس دنیا سے چلے گئے تو 100 خاندان کو جب بعد میں پتہ چلا کہ وہ جب 1 دن 2 دن 3 دن ان کو کھانا نہ ملا تو وہ ادھر ادھر پھرنے لگے، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون تھا جو ہمیں رات کے پہرے میں کھانا دے جایا کرتا تھا، ہمارے گھروں میں کھانا پہنچا جایا کرتا تھا، آج 3 دن ہو گئے کھانا نہیں پہنچ رہا۔ تو پتہ چلا کہ امام زین العابدین اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے ہیں، اور وہ امام زین العابدین روزانہ 100 بندے کا کھانا ان کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے اور اپنی کمر مبارک میں اٹھایا۔ وہ امام زین العابدین سے کسی نے سوال کیا کہ 73 فرقے ہوں گے، جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اہل سنت و جماعت۔ کون سا فرقہ ہوگا؟ اہل سنت والجماعت۔ آپ اہل سنت والجماعت ہیں نا؟ تو اپنی قسمت پہ ناز کرے، ذرا زور سے کہتے سبحان اللہ۔ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا اہل سنت والجماعت۔ تو اس نے عرض کی اے امام، اہل سنت والجماعت کے تو نام سے، اس لیبل سے تو بڑے بڑے لوگ ہوں گے، بڑے بڑے فرقے ہوں گے، آپ بندہ یہ کہے گا میں اہل سنت والجماعت جیسے بھی ہیں، کچھ اپنے آپ کو جیسے ہم حنفی کہلاتے ہیں وہ بھی حنفی کہلاتے ہیں، ہم بھی اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں وہ بھی اہل سنت، تو اسی طرح فرقے ہوں گے، تو ان کی پہچان کیا ہوگی؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے، جو اہل سنت و جماعت جنتی فرقی ہوگا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ میرے نانا پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والے ہوں گے۔ اسی لیے تو ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ درود پڑھیں، درود پڑھنے والے سے دوستی کریں، درود پڑھنے والے کی غلامی اختیار کریں، اور اہل سنت و جماعت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ اذان سے پہلے بھی حضور پر درود پڑھتے ہیں، اذان کے بعد بھی حضور پر درود پڑھتے ہیں، وہ رات کو بھی حضور پر درود پڑھتے ہیں، وہ دن کو بھی حضور پر درود پڑھتے ہیں، وہ جاگتے بھی حضور پر درود پڑھتے ہیں، وہ لیٹتے بھی حضور پر درود پڑھتے ہیں، وہ اٹھتے بیٹھتے ان کی زبانوں پر ہمیشہ حضور کے لفظ، حضور کے نام کے ترانے ہوتے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا وہ جنتی فرقہ ہوگا جو میرے نانا پر سب سے زیادہ درود و سلام پڑھتا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اس لیے یہ ہم کہا کرتے ہیں کہ جب بھی حضور کا نام آئے تو درود پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف پڑھنا ہے۔ حضور کا نام آئے تو کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف پڑھنا ہے۔ حضرات محترم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اس بات سے اندازہ لگائیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کیا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو، میرے آدم کو سجدہ کرو، یہ میرا بندہ ہے اور اس کو سجدہ کرو، یہ اول بشر ہے، یہ بشریت کا باپ ہے، اس کو سجدہ کرو۔ تو بتائیں فرشتوں کے ساتھ ساتھ کیا نعوذ باللہ رب نے بھی سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو؟ نہیں کیا، کیونکہ رب کے لیے ممکن ہی نہیں کہ رب کسی کو سجدہ کرے۔ تو آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو تو وہ سجدہ نہیں کیا، فرشتوں سے کہا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو، اور جب حضور کی باری آئے تو فرشتوں سے کہا میں بھی درود پڑھتا ہوں تم بھی درود پڑھو۔ حضور کی شان دیکھیں، حضور سے اللہ کتنی محبت کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں، آئی فرشتوں تم بھی درود پڑھو۔ دیکھو اور پھر
ایمان والوں کو حضور کے امتیوں کو ملا کر حضور کے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے. یہ حضور کی عظمت و شان ہے, یہ حضور کا مقام ہے. دیکھیں جتنی بھی عبادتیں ہیں, جتنی بھی ریاستیں ہیں, اللہ تعالیٰ کوئی نہ نماز پڑھتا ہے, نہ زکات, نہ حج, کوئی کام بھی نہیں کرتا, لیکن وہ ایک کام کرتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی ذات پر رحمتوں کو نزول کرتا ہے, برکتوں کا نزول کرتا ہے. اب یہ جو کام ہے, یہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا کہ اے میرے امتیوں, اگر تم مجھ پر درود پڑھو گے تو خالق کائنات تم پر بڑا راضی ہوگا. دیکھیں میری بات سنیں, ہم جب درود پڑھتے ہیں نا, جسے قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے میرے بندو, جب کوئی تم سے گناہ ہو جائے نا تو میرے محبوب کے دربار میں آ جاؤ, وہ تمہارے لیے استغفار کر دیں گے, تمہارے لیے مجھے اشارہ کر دیں گے تو میں تمہاری بخشش فرما دوں گا. ایک قرآن مجید میں موجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو, میرے محبوب پر درود پڑھو. پڑھو کیسے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا کہ لوگوں تم کہو کہ ہم درود پڑھتے ہیں یا اللہ تو قبول کر لے, نہیں, بلکہ اللہ فرماتا ہے اے لوگوں تم ایسے کہو کیا کہ اے اللہ, ہم جو تیرے محبوب پر درود پڑھتے ہیں تو قبول فرما لے. تو درود جو ہم درود پڑھتے ہیں, اللہ فرماتا ہے کہ جو تم درود پڑھتے ہو, ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ یہ جو ہم نے درود پڑھا ہے نا, اللہم صلی علی محمد, ہم کہتے ہیں, عرض کرتے ہیں مولا اپنے محبوب کی ذات پر رحمتیں بھی بھیج اور اپنے محبوب کی ذات پر سلام بھی بھیج. حالانکہ ہمارے درود پڑھنے سے, ہماری دعا کرنے سے حضور کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا, لیکن رب نے بخشش کا جو ذریعہ بنایا وہ یہ ہے کہ جب تم میرے محبوب پر درود پڑھو گے نا, تو جب تمہارا درود میرے محبوب کے دربار میں پہنچے گا تو میرا محبوب پھر تمہیں دعا دے گا کہ اے میرے امتی, جب تو نے تجھ پر سلام پڑھا تو میں بھی تجھے سلام کرتا ہوں. جب حضور ہم پر سلام بھیجتے ہیں تو خدا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے؟ 10 رحمتوں کا. اللہ کی 100 رحمتیں ہیں. اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں؟ اور پوری کائنات کے اندر اللہ نے ایک رحمت کا نزول فرمایا. 99 رحمتیں اللہ کے پاس ہیں. اب اس ایک رحمت کا ذریعہ یہ ہے کہ بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے, ماں جو ہے وہ اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے, ہم ایک دوسرے سے جو محبت کرتے ہیں, یہ ایک رحمت کا صلہ ہے کہ ہم جو محبت کرتے ہیں. اور ادھر دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی ذات پر درود پڑے گا 10 رحمتیں بھیجوں گا. کوئی ایک رحمت کی یہ کمال ہے کہ ساری کائنات آپس میں محبت کرتی ہے, تو رب اس بندے پر 10 بار رحمتیں بھی بیچتا ہے, 10 بار سلام بھی بیچتا ہے, 10 اس کے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور 10 درجے بھی بلند کرتا ہے. اور جب یہاں پر بیٹھ کر مسجد میں بندہ اللہم صلی علی محمد کہتا ہے, ابھی زبان سے یہ حضور کا نام لیتا ہے, فرشتہ لے کر حضور کے دربار میں پہنچ جاتا ہے. اور پھر وہاں ہوگا یہ نہیں کہتا کہ یا رسول اللہ آپ کے امتی یہ فلاں جگہ پہ بیٹھا ہے, فلاں جگہ پہ بیٹھا ہے, یہ پڑھا مجھے نہیں پتا, نہیں, بلکہ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو درود بھیجنے والا ہے اس کا نام یہ ہے, اس کے والد کا نام یہ ہے, اس کی والدہ کا نام یہ ہے. یا رسول اللہ وہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے. آپ اندازہ لگائیں, آپ یہاں پر سلام درود پڑھتے ہیں, آپ کا نام مدینے میں حضور کی بارگاہ میں لیا جاتا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, ایک اہم بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ذات پر ابو جہل کو درود نہیں پڑھنے دیا, ابو لہب کو درود نہیں پڑھنے دیا, عتبہ اور شیبہ کو درود نہیں پڑھنے دیا. آج حضور کا امتی چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے والا, جوتیاں کاٹنے والا یا چھوٹے سے چھوٹا کوئی بھی کام کرنے والا, وہ بھی یہاں بیٹھ کر جب حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے تو اس کا درود حضور کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے. رب سرداروں کو نہیں دیکھتا, یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی بڑا سردار ہے تو وہ میرے محبوب کی ذات پر درود پڑھے, کوئی بہت بڑا امیر ہے, کوئی بہت بڑا رفقا ہے, جو بہت بڑا جو ہے وہ ذمہ دار ہے, جو بہت بڑا کوئی رتبے والا ہے, جو بہت بڑا کوئی خوبصورت ہے,
کوئی شان والا نہیں، حضور کے دربار میں کوئی بھی حضور کے دربار میں درود پڑھتا ہے، حضور کی بارگاہ میں اس کا نام، اس کے والد کا نام، اس کی والدہ کا نام اور اس کے قبیلے کا نام لیا جاتا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام حضور کے دربار میں آئے؟ بھئی ایک بندہ اعتبار بیٹھو گے، چنگا موجود بندہ بیٹھو گے، ایک بندہ روزانہ گزرے سلام کرے روزانہ، ایک دن وہ کہہ لے گا یار ہے بندہ کون ہے گا یہ روزانہ میں نے سلام کر دیا ہے، آج تو بندے تو سلام ہی نہیں کرتے نہیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ اس واسطے نہیں کرتے کہ میں اس کو کاٹا ہے، میرے کو 4 پیسے نہیں میرے کو بھی پیسے ہیں، یہی بات ہے نا۔ حالانکہ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے سلام کرو گے تو سلامتی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمت اللہ، سلام تم پر اور اللہ کی رحمتیں ہوں۔ ہم اللہ کی رحمتیں نہ دیتے ہیں نہ لیتے ہیں اور اس سے خاموشی سے گزر جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اپنے اندر جو انا ہے، تکبر ہے، کیا 4 پیسے ہیں نا۔ حالانکہ اسلام کہتا ہے یہ بات نہیں ہے، اسلام تو سلامتی والا دین ہے، اسلام تو محبت والا دین ہے، اسلام تو عاجزی والا دین ہے، اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے تو اس سے پڑھ کر پہلے سلام کرو، اس کو دعا دو، جب تم کہو گے نا السلام علیکم ورحمت اللہ تو وہ جواب میں کہے گا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، اللہ تم پر بھی رحمتیں بھیجے۔ تو یہ جو تمہارا آپس میں ایک دوسرے کا رحمتوں کا ایک دوسرے پر بھیجنا ہے، خدا کو جو بڑا پسند ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے دونوں کے سلام میں اتنا خلوص اور اتنی محبت ہوتی ہے، خالق کے کائنات ان دونوں کو جدا ہونے سے پہلے ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ سلام کی برکت ہے۔ کوئی آدمی بیٹھا اس سے روزانہ ایک بندہ سلام کرے، وہ پوچھے گا یار کون ہے کہ روزانہ میں سلام کر رہا ہے، یار نہ کیے یہ پیو دا نہ کیے یہ یار کیڑی جگہ دا رہنے والا ہے، وہ پوچھے گا کہ نہیں بتائیں مجھے جواب ہے کہ نہیں۔ جب ایک آدمی عام آدمی جس کو بار بار سلام کیا جائے تو وہ پوچھتا ہے یار پتہ کرو جب نام کی ایک کڑے قبیلے سے کون ہے یہ تو پتہ تو کرو۔ کہ جڑا بندہ روزانہ حضور دی بارگاہ 1000 دفعہ درود پڑھے وہ دماغ وہ نام حضور کے دربار کی نہیں دفعہ لیا گیا، اور جس کا نام حضور کی زبان پر آ جائے وہ تو بخش گیا نا، وہ تو بخشا گیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی مجھ پر 1000 مرتبہ روزانہ درود پڑھے گا مرنے سے پہلے اپنا مقام جنت میں دیکھ لے گا۔ حضور فرمایا، اور دوسری حدیث مبارکہ ہے پیارے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑھتا ہے 50 مرتبہ کل قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ اور جن دے کپڑے دے نال حضور دا ہاتھ نال حضور دا ہاتھ لگ جاوے بھلا انہوں جہنم دی آگ جلا سکتی ہیں؟ وہ جو تنکا مسجد نبی میں آج بھی کھڑا ہے جسے ستون حنانہ کہتے ہیں، وہ ایک درخت کھجور کا ایک چھوٹا سا تنا تھا، حضور اس پر ہاتھ مبارک رکھ کر خطبہ اور جمعہ کا ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب حضور کا منبر بن گیا، حضور منبر پہ تشریف فرما ہوئے تو وہ جو تنا کھجور کا تھا حالانکہ بے جان تھا لیکن حضور کا ہاتھ لگنے سے اس میں بھی جان آ گئی، اور حضور کی جدائی میں رونے لگا، حضور کی جدائی میں رونے لگا۔ حضور نے اس کو پکڑا، صحابہ کہتے ہیں اس کے رونے کی ایسی آوازیں آئیں جیسے چھوٹا بچہ بلک بلک کر روتا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور وہ خاموش ہو گیا۔ جب حضور کا دوبارہ ہاتھ لگا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اب اندازہ لگائیں بے جان لکڑی ہے، حضور کا ہاتھ لگتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے حضور کا ہاتھ لگا ہے۔ اتنے مولوی نے پتہ بھی نہیں لگتا کہ کی ہو رہی ہے۔ حضور پر درود پڑھنے والا جو جان والا ہے جب وہ حضور پر درود پڑھتا ہے تو حضور اس کی طرف کتنا متوجہ ہوتے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کی تشریف فرما ہے، صحابہ کو بھوک لگی ہے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اچانک ایک مکھی آ گئی پھنپھناتی ہوئی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی اور تھوڑی دیر اس طرح اپنے پر مارتی رہی، پھنپھناتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد حضور نے فرمایا، ایک صحابی سے فرمایا اس مکھی کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ۔ جب اس مکھی کے پیچھے پیچھے چلے گئے تو جنگل میں گئے، وہاں دیکھا تو شہد کا اتنا بڑا چھتا لگا ہوا ہے، صحابہ نے وہ اتارا اور آ کر کھایا اور خوب جو ہے وہ سیر ہوئے۔ تو حضور نے صحابہ سے فرمایا صحابہ وہ جو مکھی میرے پاس آئی تھی نا، پھنپھنا رہی تھی، مجھ سے باتیں کر رہی تھی، مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا باتیں کر رہی تھی؟ حضور نے فرمایا وہ مجھ سے یہ باتیں کر رہی تھی کہ یا رسول اللہ آپ کے غلاموں کو بھوک لگی ہوئی ہے، ان کو بھیج دیں، ہم نے وہاں شہد کا چھترا بنایا ہوا ہے، وہ آ کر لے جائیں، یہ کھا لیں گے، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہو جائے گی۔
حضرات محترم، حضور نے فرمایا میں نے اس مکھی سے پوچھا کہ یہ تو شہد کیسے بناتی ہے؟ تو مکھی کہنے لگی یا رسول اللہ میں مختلف پھلوں کے رسوں کو چوستی ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ کڑوے ہوتے ہیں، کہ پھیکے ہوتے ہیں، کہ جو ہے وہ کس طرح کے انداز کے ہوتے ہیں، کوئی کس انداز سے ہوتے ہیں، تو پھر یہ اتنا میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ تو مکھی کہنے لگی یا رسول اللہ سارا رس اکٹھا کر کے پھر آپ کی ذات پر درود پڑھتی ہوں تو رب کائنات آپ کے نام کی برکت کی وجہ سے اس میں مٹھاس ڈال دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرات محترم، ابھی تو میں نے یہ تھوڑی سی ابتدا کی، انشاءاللہ اگلے جمعے بھی اسی پر بات ہوگی۔ تو حضور کے نام کی برکتیں ہیں، تیرے دامن سے جو لپٹا وہ جگانا ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہوگا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ ادب و قلم تیرے ہیں۔ کہتا ہے تو حضور کے دامن میں آ تو صحیح، ایک دفعہ حضور کی غلامی اختیار تو کر۔ وہ ایک حضرت سفینہ حضور کے صحابی تھے، جنگل سے گزر رہے تھے، آگے سے شیر آ گیا، شیر نے رستہ روک لیا۔ آپ نے فرمایا شیر تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا تو محمد کا غلام ہوں۔ تو شیر نے کیا کیا؟ شیر نے یہ نہیں کہ رستہ چھوڑ دیا، بلکہ حضرت سفینہ کے آگے لگ کر دوڑنے لگا اور حضرت سفینہ کو قافلے کے ساتھ ملا کر آیا۔ یہ حضور کے نام کی برکتیں ہیں، جو حضور کے دامن سے لپٹ جاتا ہے اللہ اس پر کتنی رحمتیں کرتا ہے۔ عقل آخر یہ آسان چلیے لقد اشتر سرور بنا آمنا ہے تے اس کا آخر ہے محفل وچ رہ جا، محفل وچ حضور نے آمنا ہے۔ عقل آخر یہ کہ ہمت کول تیرے آ تینو دور تک لے چلنا، تے اس کا آخر ہے کردیاں کھول رکھاں تینو دور تک لے چلنا۔ عقل آخر یہ کہ مننے گل میری تینو جنت دی حور تک لے چلنا، تے اس کا آخر ہے حورا نو چھڈنا سر تینو درے حضور تک لے چلنا۔